دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ بیان کرنی ضروری ہے کہ نماز اصل میں خدا سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے تو آپ تلاوت قرآن کریں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے تو آپ تلاوت قرآن کریں، اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ خدا سے بات کریں تو آپ نماز پڑھیں۔ نماز خدا سے متصل کرنے والی ایک چیز ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ ہمارا رابطہ اس نماز کے ذریعے پروردگار عالم سے ہوتا ہے۔ یہ جو روزانہ کی نمازیں ہیں، پھر مستحب نمازیں وغیرہ بھی جو آپ پڑھتی ہیں، دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ بہت سے لوگ تو اعتراض کے طور پر بھی اس بات کو اٹھاتے ہیں، یہ بار بار نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اتنی تکرار کے ساتھ نمازیں ایک دن میں کئی مرتبہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ بہت سے لوگ تو اس کو عبث بھی شمار کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نماز اصل میں ترقی کا ایک زینہ ہے۔ سیڑھی پر بار نہیں چڑھنا پڑتا، آپ بار ہر دفعہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتی ہیں۔ جتنا آپ اس سیڑھی کے اوپر چڑھتی جاتی ہیں اتنا آپ کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ نماز میں بظاہر تکرار ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ نماز ایک بیلچے کی طرح سے، کنویں کو جب کھودا جاتا ہے اور بار بیلچے کو زمین پر مارنا ضروری ہے۔ دیکھا جائے تو بیلچہ مارنا ایک تکراری کام ہے، ایک چیز آپ بار آپ کر رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ جتنی مرتبہ بھی آپ بیلچے کو زمین پر ماریں گی اور مٹی نکالتی جائیں گی اتنا ہی آپ پانی سے قریب ہوتی چلی جائیں گی۔ تو جتنی بھی نمازیں آپ پڑھیں گی اتنا ہی آپ خدا سے زیادہ قریب ہوتی چلی جائیں گی۔ جتنے زینے آپ طے کرتی جائیں گی اتنے ہی آپ آسمان کے قریب ہوتی چلی جائیں گی، اور یہاں تک کہ ایک دن آسمان کی بلندی پر انسان پہنچ سکتا ہے۔ یہ نمازیں بھی اسی طرح سے ایک دن آپ کو قرب پروردگار کی منزل پر لے جائیں گی۔ نماز میں بظاہر تکرار ہے، لیکن حقیقت میں نماز پروردگار کی طرف ایک پرواز ہے۔ اب مصروفیات کا بہانہ کر کے لوگ نمازوں کو ٹالتے ہیں، اور یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا اول وقت کم سے کم نہیں پڑھتے، وقت فضیلت پر نہیں پڑھتے۔ یہ سخت توہین ہے، سخت بے ادبی ہے نماز کی۔ عام سے لوگ اپنی معمولی سی مصروفیات کا بہانہ بنا کر کس طرح سے نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اول وقت میں نہیں پڑھتے، جبکہ بڑے عہدے دار بہت سی چیزوں میں باقاعدہ مثال کے طور پر بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے خود ایران کے صدر، یعنی اگر نماز کے وقت میں کبھی کوئی تنگی ہوتی ہے یا اول وقت نکلا جا رہا ہوتا ہے تو اس تصویر میں کئی تصویروں کو جوڑ کے تصویر بنائی گئی کہ ہیلی کاپٹر سے چھلانگ مار کے نیچے اترے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھاگتے انہوں نے اپنی جیکٹ اتاری ہے، آستینیں چڑھائیں اور وضو کے لیے تقریباً بھاگتے ہوئے، نہیں اتنی اہمیت ہے۔ ایک پریزیڈنٹ کتنا مصروف ہوتا ہے کسی ملک کا، لیکن کیا ہے کہ اگر واقعی کسی کو نماز کی اہمیت کا احساس ہو تو وہ اسی طرح سے جلدی دکھائے گا۔ اس رب العالمین کائنات کے پروردگار کے حضور میں، اس کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، اب اس کو ٹالنا صحیح نہیں۔ اسی طرح سے ان کی ایک اپنی طریقہ کار بھی ہے، جو لوگوں کو اچھائی دیکھیے بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی اب نماز کا اول وقت آ جائے، جہاں پر بھی موجود ہوں وہیں پر ہی، چاہے روڈ کے کنارے گاڑی رکوا کے کیوں نہ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے مثلا کسی جگہ کا افتتاح کرنے کے لیے جائیں، ایک ٹنل کا افتتاح کرنے کے لیے گئے، ایک سرنگ کا جو بنائی گئی تھی، نماز کا وقت آ گیا، وہیں کارپیٹ بچھایا، وہیں نماز شروع کر دی۔ اسی طرح کسی شہید کے گھر مثلا تعزیت کے سلسلے میں گئے، ان کی برسی کے سلسلے میں، نماز کا وقت آیا، وہیں نماز جماعت قائم کر لی۔ اسی طرح سے اگر جہاز میں موجود ہے اور اول وقت نماز کا وقت آ جائے تو کیونکہ خود پریزیڈنٹ نماز پڑھ رہا ہے تو خود دیگر افراد بھی نماز کی طرف متوجہ، اور جہاز کے اندر بھی نماز جماعت قائم کی جاتی ہے۔ اور پچھلی مرتبہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا تھا امام خمینی بالکل آخری لمحات میں کس طرح سے انہوں نے نمازیں پڑھی، اور اس کے بعد ایک چیز تو آپ کو دکھائی بھی نہیں تھی، اس میں اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ آکسیجن ماسک بھی منہ پہ لگے ہوئے ہیں، بہت سخت آکسیجن کی کمی تھی، اور اتنی خراب حالت میں بھی نمازوں کو ترک نہیں کیا۔
حالانکہ اگر ہم بظاہر عمومی نگاہ سے دیکھیں، جو شخص انقلاب اسلامی ایران پوری دنیا میں کہ اسلامی انقلاب لے کر آیا ہو اور پوری زندگی جو ہے عبارت رہی ہو پروردگار کی عبادت سے، تو ابھی بیمار بھی ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے، چند دنوں کی نمازیں بظاہر قضا ہو بھی جاتی تو ایک عام آدمی کی نگاہ میں کون سا ایسا فرق پڑنا تھا، لیکن نہیں، جو جن کے اتنے بڑے مرتبے ہوتے ہیں ان کو اس کا اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم تو معمولی بیماریوں کی وجہ سے دیکھیے ٹالتے ہیں، کتنے معذور ایسے افراد ہیں جن کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہے، یعنی نماز جماعت میں اپنا اسٹریچر باقاعدہ جس کے نیچے ویلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ لے کر آیا اور وہ اس طرح سے لیٹ کر، کیونکہ ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کیا ہے اس کے ساتھ مسئلہ، لیکن نماز جماعت کو صورت میں بھی اس نے ترک نہیں کیا۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ ایک ہاتھ نہیں ہے ان کا، ایک ہاتھ سے قنوت پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ نماز کو ترک نہیں کرتے۔ وہ جنگ کے اندر اور مختلف اس میں ایسی حالتیں لوگوں کی ہو گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی نماز کا ذوق و شوق کیسا ہے۔ معذور افراد، ہم تو ٹانگوں والے، ہاتھوں والے، ہر لحاظ سے صحت مند افراد کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت، لیکن جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ بھی قنوت میں اپنے انہی کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر اور نمازیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے جن افراد کی ٹانگیں نہیں ہیں یا جو اور معذور افراد ہیں، ان کا بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہی صورتحال ہم کو نظر آتی ہے۔ جنگ میں تو بہت عجیب و غریب قسم کے مناظر فوجیوں کے دیکھنے میں آتے تھے، بیمار ہیں، ٹرپ لگی ہوئی ہے، وہاں سے جنگ پہ ہیں، لیکن اس صورت میں بھی نمازوں کو کبھی بھی ان لوگوں نے فراموش نہیں کیا۔ بہت سے ایسے مریضوں کی پوری ایک جماعت کی نماز ہو رہی ہے، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، معذور بھی ہیں، ویل چیئرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے معذور خواتین، ان کے لیے خود کتنا مسئلہ ہے ویل چیئر چلانا، ان اجتماعات کے اندر جانا، جھک بھی نہیں سکتے، باقاعدہ ایک چیز بنوائی ہوئی کہ سجدہ کرنے کے لیے، جو کہ انشاءاللہ آگے کے کچھ احکام کے اندر اگلی کلاسز میں بیان بھی ہوگی۔ جلے ہوئی حالت کے اندر افراد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نماز کے فریضے سے غافل نہیں۔ یہاں تو ہم دونوں ٹانگوں والے، بھاگ دوڑ کرنے والے افراد کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک چیز اور، جب دوسروں کی بات بیان کر رہے ہیں تو خود ماشاءاللہ ہمارے اپنے مدرسے کے ایک کارکن برادر دانش، نماز جماعت کے حد سے زیادہ شوقین، لیکن کیا ایک دفعہ نماز جماعت کے لیے اسی طرح سے جا رہے تھے، انتہا سے زیادہ پابند، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور منی بس ان کی جو ہے وہ ٹانگ کے اوپر چڑھ گئی۔ تو اس وقت جو ان کی اس ٹانگ کی حالت ہوئی تھی، کمزور خواتین تو وہ تصویر نہ دیکھیں جو دکھانے والا ہوں میں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ کیونکہ باوضو تھے، ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ وضو کے ٹوٹنے سے پہلے ہو سکتا ہے مجھے بے ہوش کر دیں لوگ، ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، اسی حالت میں انہوں نے کس طریقے سے نماز پڑھی، کیونکہ نماز کی اہمیت کا احساس بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ افراد جن کو نمازوں کی اہمیت کا احساس ہے، قیامت کے دن واقعتاً پتہ چلے گا کہ جو ہے ہم ذرا سا کسی کو سفر درپیش ہوتا ہے، سفر میں سوچتے ہیں کون نماز پڑھے، نمازیں قضا ہوتی ہیں، ٹرینوں کے سفر میں، جہازوں کے سفر میں، تو ہم نے مقدس ترین سفروں کے اندر پورے جہاز کو جو حج سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، زیارت سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، نمازیں قضا کرتے دیکھا ہے۔ کام کے اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جاب پہ ہیں اور جب گھر واپس جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، وہاں کہاں ہم نماز پڑھیں؟ جس جگہ پہ بھی افراد اس طرح کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی اطراف میں جو ہے وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو کافر ہیں، لیکن کوئی اس میں گھبرانے اور شرمانے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ان کے نگاہ میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس موقع پر کسی بھی صورت نماز کو فراموش نہ کیا جائے۔ دکان والے ہیں، بہت سی جو قابل تعریف باتیں ہیں، واقعی خود امام خمینی نے بڑی تعریف کی سعودی عرب کی، اس لحاظ سے کہ وہاں پر جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس موقع پر سب لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان کو بھی اسی انداز سے متوجہ ہونا چاہیے نمازوں کو ان کے اول اوقات میں۔ کسی بھی طرح کا موسم ہو، جو واقعی نمازوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، چاہے برف باری ہو رہی اسی میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ نماز جماعت تک قائم کر رہے ہیں، کسی اور جگہ پہ ہیں، بحری جہاز پہ ہیں، کسی بھی جگہ سفر میں ہیں، تب بھی نمازوں کو فراموش نہیں کر، حتیٰ کہ بہت سی ایران میں تو بہت سے دولہا جا رہے ہیں بارات لے کے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، فوراً جا نماز بچھائی اور نماز پڑھی۔
تو یہ سب چیزیں دیکھیے ایک کام کرنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں